بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان احمد کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جنات کا اسلام سے محبت کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ابتدائی مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ان میں بعض جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بعض شیاطین۔ ہم اکثر و بیشتر جنات سے منسوب واقعات اور کہانیاں سنتے ہیں کہ کسی نے کہیں پر کوئی بے ادبی کی اور اسے اس کی کافی بھاری قیمت چکانی پڑ جاتی ہے۔ اس سے یہ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیسے جنات اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کی اس قدر قائل ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ آج کی کہانی ہے تو محض ایک کہانی ہی، لیکن اس کا تعلق ایک مسلمان جنات کی جماعت سے ہے۔ سنی سنائی اس کہانی میں بعض لوگوں کو 100% یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، لیکن آپ سب کو آج سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جنات بھی کیسے اسلام کا احترام کرتے ہیں اور کیسے بیابانوں میں بظاہر ویران نظر آنے والی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے میں ایک مولانا صاحب جو کہ نہایت نیک سیرت انسان تھے، اپنے گھر سے کافی دور ایک گاؤں کی مسجد کی امامت کرتے تھے۔ وہاں وہ سرکاری محکمے کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے۔ وہاں وہ بچوں کو حفظ و ناظرہ قرآن مجید کی تعلیمات دیتے اور 5 وقت باجماعت نماز کی ادائیگی کرواتے۔ ان کی قرأت اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام صاحب کا گھر چونکہ کافی دور تھا، روز آنا جانا ممکن نہ تھا، اسی لیے وہ مسجد میں پیچھے کی طرف ایک کمرے میں رہا کرتے تھے۔ 1 یا 2 مہینے بعد ہی ان کا اپنے گھر کو جانا ہوتا تھا۔ ایک بار جب وہ اپنے گھر گئے، ان کے بچوں اور دیگر گاؤں کے والوں نے بے حد اصرار کیا کہ جناب اس بار رمضان میں تراویح آپ ہی آ کر پڑھائیں۔ چنانچہ مولانا صاحب وعدہ کر آئے اور جس مسجد میں وہ تعینات تھے، بڑی مشکل سے وہاں کے لوگوں سے اپنے گاؤں میں تراویح پڑھانے کی چھٹی طلب کی۔ مولانا صاحب کی تلاوت میں تھا ہی اتنا سرور کہ کوئی بھی ان کی جانے پر راضی نہ تھا، پھر بھی ان کے وعدے کے سبب سب راضی ہو گئے۔ اب رمضان شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ چونکہ مولانا صاحب کا گھر دور تھا، لہذا وہ گاؤں والوں سے مل کر روانہ ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے مٹی کی سڑکیں بہت خراب ہو رہی تھیں۔ مولانا صاحب نے سوچا کہ انہیں جنگل کے راستے سے وادی کے بیچوں بیچ سے گزر کر گھر کو چلا جاؤں۔ جنگل کا راستہ مختصر تھا، لیکن وادی کی جگہ پہاڑوں کے درمیان تھی، اس لیے وہ دشوار تھی۔ اب مولانا نے سائیکل کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا۔ جلدی جنگل ختم ہو گیا اور وہ وادی کے راستے پہ آ گئے۔ سائیکل چلاتے چلاتے دن ڈھلنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا صاحب نے نماز کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ اچانک ان کی نظر دور ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی۔ وہ اس مسجد کی طرف گئے۔ جب اندر پہنچے تو وہ مسجد بالکل ویران تھی، نہ امام نہ کوئی مقتدی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ خیر، مولانا صاحب نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ انہوں نے عادت کے مطابق بآواز بلند نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ سوچ کر بھی ایسا کیا کہ مسجد میں نماز کی قرأت ہو جائے گی۔ اچانک نماز پڑھتے پڑھتے انہیں بہت خوشگوار عطر کی خوشبو آنے لگی، جیسے پوری مسجد گلاب کے پھولوں سے مہک گئی ہو۔ انہوں نے اپنی نماز تو جاری رکھی، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد جب وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حد نکال لوگ قطار در قطار ان کے پیچھے کھڑے ہیں، صفے باندھ کر۔ ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ابھی تو یہاں نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات، اب اچانک اتنے نمازی کہاں سے آ گئے؟
نماز سے فراغت ملتے ہی وہ مولانا صاحب کی تعریفیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ سے راضی ہوں، آپ نے کیا خوب مسجد کو آباد کیا ہے، ہم سب کو آپ کی قرات یہاں تک لے آئی۔ حضرت اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیوں نہ نماز تراویح کا اہتمام یہاں کر دیں، اس طرح ایک غیر آباد مسجد میں اللہ کے کلام کی برکت ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے جب یہ سوچا کہ ان کے یہاں ٹھہرنے سے یہ ویران مسجد آباد ہو جائے گی تو وہ وہیں رک گئے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں اور 27 رمضان کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے اپنی مقامی مسجد میں تراویح پڑھانے کا کہا تھا، لیکن مجھے یہاں ٹھہرنا زیادہ مناسب لگ رہا ہے، وہاں تو اور لوگ بھی ہیں جو امامت کر سکتے ہیں، وہ پڑھا لیں گے۔ چنانچہ سب ہی بہت خوش ہو گئے اور مسجد ہی میں امام صاحب کی ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ امام صاحب اس مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھاتے اور بعد نماز عشاء تراویح مولانا صاحب کی سحر و افطار کے لیے مقامی لوگوں کی جانب سے نہایت ہی لذیذ کھانوں کا دسترخوان پیش کیا جاتا۔ مسجد ہر وقت گلاب کی خوشبو سے معطر رہتی۔ اب رمضان کے آخری عشرے کا دورہ تھا۔ ایک دن مولانا صاحب کسی کام سے باہر نکلے، وہاں اچانک ان کی ملاقات انہی کے گاؤں کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ کہنے لگا، حضرت آپ یہاں کہاں؟ ہم تو سب آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں گے، پر آپ تو آئے نہیں۔ اس پر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب اس آدمی کو جیسے سانپ سونگھ گیا، ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، حضرت آپ یہاں کون سی مسجد کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ وہ سب جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں وہ سب جنات ہیں۔ اب مولانا صاحب بھی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا، آپ اگر ان لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے تو آپ اپنے وعدے کے مطابق تراویح مکمل کروائیں۔ دھیان رکھیے گا یہ لوگ ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے، آپ سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مولانا صاحب ہمارے خوف کی مسجد میں جانے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ خیر جیسے تیسے انہوں نے 27 رمضان کو قرآن ختم کروایا۔ ان سبھی لوگوں نے جو واقعی اصل میں جنات تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہو گئے۔ اب صبح صادق ان کو بتائے بنا وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، اپنے ضروری سامان کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور بغیر رکے جلدی سائیکل چلائے اور شام سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا پرمسرت استقبال کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ کوئی آدمی بے شمار تحائف کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ مولانا صاحب بیٹھک میں پہنچے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں پر براجمان تھے۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت ہم تو خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑنے آتے، لیکن آپ کو شاید وہاں کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں اور آپ کے لیے تحفے اور مٹھائیاں بھیجی گئی ہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ اگر ہمیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے دن ہی ایسا کر چکے ہوتے۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی ہمیں تراویح پڑھوا دیجیے گا۔ آپ کی عبادت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم سب مسلمان جنات تھے، لیکن آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب مولانا صاحب کو قدر اطمینان ہوا اور اس کے بعد جب تک وہ حیات رہے انہوں نے ہر رمضان کا مہینہ اس وادی کی مسجد میں گزارا اور نماز تراویح کروائی۔ دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ریحان احمد کو یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔